اور قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ یہ کوثر کیا ہے؟ ایک تو اس کے بارے میں کئی اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کو کوثر کہا جاتا ہے، اور ایک وہ جام کوثر ہے جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے دست مبارک سے محشر کے میدان میں اپنے غلاموں کو کوثر کے جام پلائیں گے۔ لوگ جب پسینوں میں شرابور ہوں گے، محشر کی گرمی اور شدت سے نڈھال ہوں گے، تو جو مقامات جن پر رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت لوگوں کو نصیب ہوگی اور حضور سے ملاقات ہوگی، ان میں سے ایک جگہ وہ ہے جسے حوض کوثر کہا جاتا ہے۔ اے ساقی تیری خیر، تیرے میں کدے کی خیر، ایسی پلا کہ جس کا نشہ عمر بھر رہے۔ اور پھر اقبال کہتے ہیں کہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی۔ لوگ گر رہے ہیں، محشر کی سختیاں ہیں، پسینے کی شدت ہے، اور محبوب علیہ السلام انہیں جام کوثر عطا فرمائیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ترمذی میں موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب حضور سید عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں میں عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ میدان محشر میں آپ کو کہاں تلاش کروں، تو اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پل صراط پہ آ جانا۔ وہاں کیا ہوگا؟ امت گزر رہی ہوگی اور حضور سلامتی سے گزرنے کی دعائیں فرما رہے ہوں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں ملاقات نہ ہوئی تو فرمایا پھر تم میزان عمل پہ آ جانا۔ وہاں امت کے اعمال تل رہے ہوں گے اور اللہ کے حبیب علیہ السلام دعا فرما رہے ہوں گے۔ اور اگر وہاں ملاقات نہ ہوئی تو پھر تیسرے اور آخری بات سرکار نے یہ بیان فرمائی کہ حوض کوثر پہ آ جانا۔ وہاں پیاسی امت آئے گی اور محبوب جام بھر بھر کے پلائیں گے۔ تو یہ اللہ کی جو حضور پر عطائیں ہیں، ان میں سے ایک عطا کا نام حوض کوثر ہے۔ یہ کس قدر زیادہ حسین چیز ہوگی، اس میں کستوری سے زیادہ بہترین خوشبو آئے گی۔ اور خود حضور بیان فرماتے ہیں، کریم فرماتے ہیں، یہ حوض کوثر کا جو جام ہوگا یہ شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا شہد جتنا میٹھا ہوگا، فرمایا شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا اور دودھ سے زیادہ سفید ہوگا۔ اب جس نے دودھ دیکھا ہے وہ غور کرے، جو چیز اس سے بھی زیادہ پیاری ہوگی وہ کتنی کو پیاری ہوگی۔ اور جس نے شہد چکھا ہے وہ غور کرے کہ جو شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہوگا وہ کتنا کو میٹھا ہوگا۔ اے ساقی تیری خیر، تیرے میں کدے کی خیر، اب ایسی پلا کہ جس کا نشہ عمر بھر رہے۔ تو اس کی یہ کیفیت حوض کوثر کی جو میدان محشر میں، یہاں بھی سبیلیں لگتی ہیں، محافل میں، اجتماعات میں، کہتے ہیں میں نے ٹھنڈے پانی کی سبیل لگانی۔ ہم پوچھتے ہیں صرف ٹھنڈا؟ کہتے ہیں نہیں، ٹھنڈا بھی اور میٹھا بھی۔ پھر کچھ تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں میں نے بھی سبیل لگانی ہے۔ کس بات کی؟ کہتے ہیں میں نے سبیل لگانی ہے دودھ کی۔ اور پھر اس پر کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہ مسکرا کے جام دے رہے ہوتے ہیں اور وہ پلا رہے ہوتے ہیں، اور پینے والے بصد شوق اپنی پیاس بجھانے کے لیے، اور بعض اوقات لوگ دیر سے پہنچتے ہیں کیونکہ دور سے چلتے ہیں، تو آتے ہی چاہتے ہیں کہ کچھ تھوڑا سا نا پینے کو ملے۔ تو اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں محشر میں پتہ کیا ہوگا؟ ٹھنڈا ٹھنڈا، میٹھا میٹھا۔ پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں۔ ہم پئیں گے اور حضور ہمیں پلائیں گے۔ محشر کے میدان میں بھی سبیل لگے گی۔ تو وہ کس برتن سے پلائیں گے؟ حضور نے برتنوں کے بارے میں بھی بتایا، یہ بھی حدیث میں موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں سیاہ رات میں
جتنے تارے آسمان پر نہیں چمکتے، اتنے جنت کے برتن آئیں گے جن برتنوں سے میں اپنے امتیوں کو جام کوثر پلاؤں گا. اتنے برتن ہوں گے. اور یہ آپ ذرا غور فرمائیے، یعنی شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، کستوری سے زیادہ خوشبودار. اب اگلی جو بات ہے نا وہ زیادہ قابل غور ہے، اور زیادہ قابل غور ہے، اور زیادہ قابل غور ہے، اور زیادہ قابل غور ہے. وہ ٹھنڈا بھی بڑا ہے، میٹھا بھی بڑا ہے، سفید بھی بڑا ہے، خوشبو بھی بڑی ہے. برتن بھی وہ ہیں جو آسمان کے ستاروں کے برابر برتن ہے. پر ان سب سے بڑا لطف یہ ہے کہ ملے گا مدینے والے محبوب کے ہاتھوں سے. جام کوثر حضور پلائیں گے، نبی کریم علیہ السلام کے دستے مبارک سے ملے گا، حضور عطا کریں گے. یہ ایسی بات ہے کہ جس پر انسان کی روح وجد کرتی ہے کہ یعنی حضور کے دستے مبارک سے. ذرا دیکھیے نا کہ قبر میں انسان لیٹا ہے اور قیامت تک سویا ہے، اور پھر قیامت آئی ہے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور قبریں کریدی گئی ہیں، اور پھر وہ اٹھا ہے. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، پھر وہ اللہ کے حضور مہمان بنا کر پیش ہونے والا ہے. پھر وہ محشر کے میدان میں آیا ہی ہے، اسے سبیل نظر آئی ہے. اور جب اس نے غور سے دیکھا ہے تو چہرہ والضحیٰ کا ہے، آنکھیں ماں زاغ کی ہیں، اور پیشانی والفجر کی ہے، اور سینہ علم نشرح کا ہے، اور ہاتھ ید اللہ کے ہیں، اور ان میں کٹورے پکڑے ہیں محبوب نے. اے ساقی تیری خیر تیرے میں کدے کی خیر، اے ساقی تیری خیر تیرے. اب ایسی پلا کہ جس کا نشہ عمر بھر رہے. تو حضور فرماتے ہیں میں پلاؤں گا نا غلاموں کو. اور پھر دیکھیں اس کی بابت جو تفصیلات ہیں وہ بھی حضور خود بیان کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، حضور فرماتے ہیں میں تمہاری بہتری کے لیے تم سے پہلے حوض کوثر پر موجود ہوں گا. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو وہاں آئے گا اور جام پائے گا، جو وہاں آئے گا حوض کوثر پیے گا، کریم فرماتے ہیں پھر اسے دوبارہ کبھی پیاس نہیں لگے گی. یعنی زندگی میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک دفعہ پی لیا تو پھر دوبارہ طلب پیدا نہ ہو. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ پیتے جاتے ہیں تو پیاس پانی کی بڑھتی جاتی ہے. پر حضور فرماتے ہیں جسے وہ والا جام ملے گا نا جو میں دوں گا، وہ والا جام جو اسے میں دوں گا، سب بھول جا، جام اٹھا اور مسکرا کے پی. جسے میں وہ جام دوں گا اسے دوبارہ کبھی پیاس طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں رچائی جاتی ہے. توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. فرمایا وہ اسے دوبارہ کبھی پیاس، اس کی طلب پیدا کرو نا یار، اس کا شوق پیدا کرو نا، اس کا تصور باندھو نا. اچھا پھر ایک حدیث امام طبرانی لائے ہیں. ہم چونکہ گناہگار لوگ ہیں تو ہم نا کوئی رحمت کا سہارا ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ کوئی سہارا ہاتھ لگے تو کوئی تصور باندھے کہ ہو گیا کرم. میدان محشر میں حوض کوثر پہ پہنچ گئے اللہ کے فضل سے. ابھی حساب نہیں دیا، ابھی پل صراط نہیں دیکھی، خدا نے فضل کیا اور حوض کوثر پہ پہلے پہنچ گئے. جام پی لیا، محبوب کے ہاتھوں سے پی لیا. تو میں سوچا کرتا تھا کہ حضور نے جام دے دیا، پی لیا، محبوب سے پینے کے بعد بھی حساب دینا پڑے گا. حضور جام کوثر دے دیں گے تو اس کے بعد بھی پل صراط آئے گا. وہ جام مل گیا، کرم نوازی ہو گئی، رحمت ہو گئی، محبوب نے خود دستے مبارک سے پلایا. تو کیا اس کے بعد بھی محشر کی سختیاں آئیں گی؟ تو امام طبرانی حدیث لائے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا اشارتاً بات بیان کی، اشارتاً. پر قربان پچھانن والے ہیں تو ایک گل جان گئے گل کھول دے نہیں. یہ نہیں فرمایا نبی پاک نے کہ حوض کوثر پہ آ گیا تو اب حساب نہیں ہوگا، یہ نہیں فرمایا.
آپ نے زیادہ غور کرنی ہے. میں نے کہا ہے قربان پچھانن والے ہاں تو گل جان گئے پر گل کھول دے نہیں. محبوب نے یہ نہیں فرمایا حساب نہیں ہوگا, پل صراط پہ نہیں جائے گا, محشر کی سختی نہیں آئے گی. اب سوال یہ نہیں فرمایا. امام طبرانی نے حدیث کے لفظ لکھے ہیں, نبی پاک ہیں افصح العرب, حضور فصیح و بلیغ بات کرتے ہیں. ایک جملہ کہہ کے اس کے اندر سمیٹ دیتے ہیں کریم سارے مفاہیم, سارے معنی. امام طبرانی حدیث لائے ہیں, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہاری بھلائی کے لیے حوض کوثر پر پہلے سے موجود ہوں گا. حضور فرماتے ہیں جو حوض کوثر پہ آ گیا وہ کامیاب ہو گیا. باقی تسی ہن آپ صاف کر لینا ہے سارا. قربان پچھانن والے آ تو گل جان گئے, گل کھول دے, گل کھول دے. فرمایا جو آ گیا وہ کامیاب. میں نہیں تمہیں دسنا کہ ان صاحب ہونا ہے کہ نہیں ہونا. اتوں جام پین تو بعد ان پل صراط لگنی ہے کہ بھائی اتنے لفظ حضور نے کہے جو آ گیا وہ کامیاب. معنی کیا ہے؟ تو کسی طریقے سے حوض کوثر تک پہنچ جا. تو بس اس سبیل کا, اس لنگر کا پانی پی جو محبوب دستے مبارک سے پلاتے. تو ایک دفعہ نہ وہاں سے پی. حضور فرماتے ہیں تیری صدیوں کی پیاس بھی بجھے گی, دوبارہ کبھی پیاس بھی نہیں لگے گی. اور تو آ جا بس. اگر تو بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہما اوس. اقبال کہتے ہیں اپنے آپ کو گھسیٹ کے نہ مدینے والے کے قدموں تک لے جا, یہی سارا دین ہے. میں یہاں پہنچ گیا دین تک, کل دین تک تو آ گیا. فرماتے ہیں تو حوض کوثر تک آ جانا اور پھر جام پی لینا اور پھر تو کامیاب ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہ جام پینے سے انرجی اتنی آئے گی, حافظہ اتنا مضبوط ہوگا کہ سوالوں کے جواب بھی آ جائیں گے. رضا پل سے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلیم صدائے محمد صلی اللہ علیہ. اور پھر جب رستے میں ہوتے ہوئے محبوب سے کوئی جام پی کے آیا اور ادھر سے جام پی کے وہ رب کے حضور حاضر ہوا تو پھر اساں جے ہاں گناہیاں دا جدوں اعمال نامہ فرول ہوئے ذرے ذرے نے سامنے آ جانا ہے. جو جو منہ تھی بولیا بول ہوئے اساں اتھے کول حضور دے بیٹھ رہنا ہے. پئی لکھ عمل ترکڑی تول ہوئے پھر او دے کولوں کی رب نے حساب لینا جیڑا بیٹھا ہی محمد دے کول ہو. آپ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید ہماری توجہ دلاتا ہے, اور سورۃ القیامہ کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ایحسب الانسان, کیا آدمی اس گھمنڈ میں ہے, کیا انسان کا یہ خیال ہے ان یترک سدی کہ اسے آزاد چھوڑ دیا جائے گا, اس سے پوچھا نہیں جائے گا. کیا انسان یہ سمجھتا ہے اس سے کوئی سوال؟ ایحسب الانسان, کیا انسان اس گمان میں ہے, اس گھمنڈ میں ہے ان یترک سدی کہ اسے آزاد چھوڑ دیا جائے گا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. اسے آزاد نہیں چھوڑا جائے گا, اس پر پابندیاں ہیں, اس پر کچھ قیود ہیں, اسے کچھ حدود بتائی گئی ہیں, اسے ایک دائرہ کار دیا گیا ہے, اسے بتایا گیا ہے کہ یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ تیرے لیے جائز ہے, یہ تیرے لیے جائز نہیں ہے. اس چیز کی حد تک تو آگے بڑھ سکتا ہے, یہاں سے اس لائن کو تو کراس نہیں کر سکتا. اس پر پابندیاں ہیں, ان پابندیوں کے بیچ رہ کے وہ زندگی گزارے گا. اور یہ بھی یاد رکھے, یہ آیت ایک دوسرا معنی یہ دیتی ہے کہ یہ مت سمجھے کہ صبح قیامت اسے چھوڑ دیا جائے گا, اس سے پوچھا جائے گا, اس سے سوال کیا جائے گا. اللہ کی بارگاہ میں جب یہ کھڑا ہوگا تو اسے اپنے اعمال کا حساب دینا ہو. لازمی طور پر ایک عدالت صبح قیامت لگے گی جس عدالت میں مجرم پیش ہوں گے, انہیں اپنے جرموں کا حساب دینا ہے. ظالموں کو کھڑا کیا جائے گا, ان سے ان کے ظلم کے بارے میں باز پرس ہوگا. تو لازمی طور پر عقیدہ آخرت کی مضبوطی انسان کو مضبوط کرتی, اس کے اعمال پر پیرے بیٹھ جاتے ہیں. وہ پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے, سوچ کر جملے بولتا ہے. وہ کوئی بھی معاملہ کرتا ہے تو اس میں اس کا خیال ہوتا ہے کہ میں نے دنیا سے چلے جانا ہے, میرے پاس پتہ نہیں کتنا وقت بچا ہے, لہذا مجھے آخرت میں پیش ہونا ہے. اپنے معاملات کی آسانی کے لیے, وہاں کی آسانی کے لیے میں یہاں تھوڑا سوچ سمجھ کے چلوں. رب فرماتا ہے تجھے ایسے ہی آزاد نہیں چھوڑا جائے گا, آزاد پنچھیوں جیسی زندگی نہ گزار. صبح قیامت کے معاملات کو پیش نظر رکھ, اس پر غور کر
یہ تصور گھر کے باہر بھی پورا مضبوط ہونا چاہیے اور گھر کے اندر بھی پورا مضبوط ہونا چاہیے. انسان اپنے مالک سے ڈرے اور قیامت کے دن اس کی بارگاہ میں حاضری کا یقین رکھے اور وہ یاد رکھے کہ یہاں جو کچھ وہ دیکھے نا، بچوں کو استاد پڑھاتا ہے، محنت کراتا ہے، اگر بچے نہیں پڑھتے تو ڈانٹتا بھی ہے، سمجھاتا بھی ہے، قائل بھی کرتا ہے، اور جب وہ آخری بات کرتا ہے تو پھر وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ چلو ٹھیک ہے، اگر نہ پڑھو گے تو امتحان تو آنا ہی ہے نا، رزلٹ تو آنا ہے، پیپر میں بیٹھو گے نہیں آئے گا، فیل ہو جاؤ گے. یہ لاسٹ پر یہ بات ضرور ہوتی ہے، اور یہ امتحان دینے کا تصور اور امتحانی سینٹر میں جانے کا خیال طالب علم کو مجبور کرتا ہے کہ میں اسباق تیار کروں، میں بار بار اس پر غور کروں، میں کتاب کو سمجھوں، میں اس کو حل کروں چیزوں کو، تاکہ جب میں مرکز میں جاؤں پرچہ دینے کے لیے امتحانی سینٹر میں تو پھر مجھے پریشانی کوئی نہ ہو. بس سمجھانے کے لیے بات عرض ہے کہ یہاں لوگوں کو بتایا جاتا ہے، قائل کیا جاتا ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ تیرے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ تیری حدود ہیں، یہ تیرے قیود ہیں، یہ تیرا دائرہ کار ہے. لیکن اگر پھر بھی کوئی بندہ باز نہ آئے، پھر بھی کوئی شخص باز نہ آئے، تو پھر اس کو کہا جائے گا صبح قیامت اللہ خود حساب لے لے گا. پھر تجھے مالک اپنے سامنے کھڑا کرے گا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر وہ تجھ سے ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال کر لے گا، پھر تجھے جواب دینا ہوگا. تو اس تصور کو اپنی زندگی میں لاگو کریں کہ ہم نے مرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جان، اس تصور کو پوری طور پر طاری کریں اپنے ذہنوں میں. یہ جو رسمی سی بات ہے نا، پتہ نہیں کب چلے جانا ہے، جو جانے والے ہوتے ہیں ان کی کوئی تیاری بھی ہوتی ہے. جن کو پتہ ہوتا ہے نا، وہ رمضان المبارک میں نا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ٹکٹیں نہیں مل رہی ہوتی اور عمرے کے ویزے لگ چکے ہوتے ہیں، تو ایجنٹ کہہ دیتے ہیں جانے والوں کو کہ تیاری رکھنا، کسی وقت بھی میرا فون آ جائے گا. تو لوگوں نے بیگ باندھ لیے ہوتے ہیں، سامان تیار کر لیا ہوتا ہے، سارے انتظامات کر کے رکھے. کیوں؟ کہ پتہ نہیں کس وقت بلاوا آ جائے گا. تو روز کہتا ہے پتہ نہیں اللہ کی جانب سے کس وقت بلاوا آ جائے گا. پھر اپنی تیاری بھی تو یار کچھ بتانا، میں بھی بتاؤں، آپ بھی بتائیں. پھر ہم اپنے آپ سے یہ بھی تو سوال کریں نا کہ جہاں اچانک جانا پڑے اس کے لیے تیاری ہوتی ہے. ہماری تیاری کیا ہے اگر اچانک جانے پڑے اس کی بارگاہ میں؟ کیا تیاری؟ روز دیکھ رہے ہیں نا، کچھ لوگ روڈ پہ چڑھے تھے پہنچ نہیں سکے، ہاسپٹل گئے تھے پہنچ نہیں سکے، کچھ لوگ کسی فیلڈ میں کام کر رہے تھے، ڈگری نہیں مل سکی، جا ہی نہیں سکے، وقت آ گیا. تو اگر وہ ٹائم آ جاتا ہے اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑ جاتا ہے. تیاری کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے اندر اپنے گھر والوں کی تربیت کے لیے اور تعلیم امت کے لیے ایک دعا مانگتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں حضور دعا مانگتے تھے، مشکات میں موجود ہے. کیا دعا تھی؟ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ ذرا حساب آسان کر کے لینا. یہ حضور تعلیم امت کے لیے دعا مانگتے، اللہ حساب ذرا آسان کر کے لیجیے، مالک کرم فرمانا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ تو حضور فرمانے لگے عائشہ آسان حساب کا مطلب یہ ہے کہ رب کریم بندے کے نامہ اعمال پر نظر ڈالے گا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے درگزر فرما دے گا. یہ آسان حساب ہے. پتہ مالک کو ہے اس نے کیا کیا ہے، پر کریم ہے نا. عدل کریں تے تھر تھر کمبن، اچیاں شانہ والے تے جے فضل کریں تے پھر بخشے جامن میرے جے منہ کالے. نظر کرے گا پھر معاف فرما دے گا. اور حضور فرماتے عائشہ یاد رکھو جس سے اس نے حساب لیا وہ پھر بڑی مشکل میں آ جائے گا، اس کے لیے مشکل ہو. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ تو حساب ذرا آسان کر کے لینا، ذرا آسان کر کے. یہ تعلیم امت کے لیے کہ امت کے دل میں خیال پیدا ہو کہ حساب دینا ہے، تو نے حساب دینا ہے، تو نے اپنے مال کا حساب دینا ہے، تو نے اپنے لفظوں کا حساب دینا ہے، تو نے معاملات کا حساب دینا ہے. تو جس کرسی پہ بیٹھا ہے، تو کلرک ہے یا صدر ہے، تو نے اپنی اس نشست کا حساب دینا. تو استاد ہے یا پیر طریقت ہے، تو مؤذن ہے یا خطیب ہے، تو جو بھی ہے تو نے حساب دینا ہے. تجھے تیرے منصب کے بارے میں پوچھا جائے گا.
تجھے تیرے عہدے کے بارے میں پوچھا جائے گا، تجھے اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں حساب دینا، اللہ کی بارگاہ میں تمہیں جا کے بتانا ہے کہ تم نے کیا اعمال کی۔ اس تصور کو پکا کریں اپنی۔ یہ تصور کتنا کو پکا ہونا چاہیے، دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے۔ ہمارے ہاں لوگوں نے بہت بڑا لمبا چوڑا دنیا کا تصور بنا لیا ہے، کار جہاں دراز ہے، لمبا تصور، دنیا داری کے لیے لمبی منصوبہ بندی، دور دور تک میں نے یہ کرنا ہے، پھر میں نے یہ کرنا ہے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ یہ کر دینا۔ یہ تو آپ نے 300 سال کی پلاننگ بتا دی ہے، یہ تو 300 سال کی پلاننگ بتائی۔ کیا بتائیں تجھے اے باپ، کیا کار ہائے نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی، پھر مر گئے۔ زندگی تو اتنی سی ہے، اتنی لمبی منصوبہ بندی، اس میں آخرت کہاں ہے؟ اس میں اگر کسی مقام پر رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو وہ کہاں ہے؟ جو مرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا تو جینا کچھ اور طرح کا ہوتا ہے، جن کو جانا ہوتا ہے ان کا رہنا تو کچھ اور طرح کا ہوتا ہے، جن کو کسی جگہ منتقل ہونا ہوتا ہے، جو عارضی مکانوں میں رہتے ہیں ان کا رہن سہن تو ذرا اور طرح کا ہوتا ہے۔ لیکن جو ہمارا انداز ہے، جو ہمارا رہن سہن ہے، جو ہمارا طریقہ کار ہے، وہ تو مستقل رہنے کا ہے، وہ تو لگتا ہے کہ کبھی چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اس میں تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ جس میں ہم محسوس کریں کہ ہم نے چھوڑ کے جانا ہے۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام نے جس دنیا کو ہم بہت بڑی دنیا سمجھتے ہیں، حضور نے اس کی مثال کیا دی؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، دیکھیں کتنا کھول کر اور کتنا آسان کر کے رسول پاک ہمیں بات سمجھاتے ہیں۔ دنیا کیا ہے، آخرت کیا ہے، یہ والی زندگی کیا ہے، آخرت کی زندگی کیا، بالکل کھول کر واضح کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح ہے جس طرح دریا بہہ رہا ہو اور کوئی آدمی اس میں انگلی ڈبوئے، جتنا پانی اس کی انگلی کو لگ گیا یہ دنیا ہے، اور جو باقی ٹھاٹھے مارتا دریا پیچھے ہے، سمندر پیچھے ہے، وہ سارا آخرت ہے۔ یہ اتنی سی دنیا ہے، یہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اتنی سی دنیا کے لیے اتنے پاپڑ بیلنا، اتنی سی دنیا کے لیے اتنے ظلم کرنا، اتنی سی دنیا کے لیے اتنے حق ضائع کرنا، اتنی سی دنیا کے لیے اتنے لوگوں کے دل توڑنا، اتنے حقوق پہ ڈھاکہ ڈالنا، اتنا جبر کرنا، لوگوں کا مال کھانا، لوگوں کو تکلیف دینا، عزتیں اچھالنا، اتنی سی دنیا کے لیے حضور فرمانے لگے اتنی سی ہے یہ دنیا، جتنا انگلی کو پانی لگ گیا ہے وہ جنت، جو نری جنت نہیں، خدا کا فضل ہے، جو اللہ کی عطا ہے اپنے بندوں کے لیے۔ میرے کریم فرمانے لگے اس جنت میں وہ نعمتیں ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ تمہارے دل پر کبھی خیال ہی گزرا ہوگا کہ ہمارا رب ہمیں یہ عطا فرمانے والا ہے۔ تھوڑا سا نا 24 گھنٹوں میں کچھ ٹائم اپنی آخرت کے لیے، اپنے سارے معاملات کو مرتب کرتے ہوئے کچھ زندگی کے کام اپنی آخرت کے لیے۔ آپ یقین کریں بچوں سے لے کر بڑوں تک، ان پڑھ سے لے کر پڑھے لکھے تک، ہم نے جس کو اپنے مزاج کے مطابق کم فہم سمجھا اس سے لے کر دانشور تک دوڑ لگ گئی دنیا جمع کرنے کی۔ وہ ایک سوچ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، ہزاروں لوگ ان کی خدمت میں آیا کرتے تھے تو کہتے ہیں رابدہ طالب کوئی نہیں ملیا، ات جو ملے ہے طالب زردہ ہو۔ یہ تو دعا کرانے آئے ہیں کہ میرا کاروبار نہیں چلتا، یہ تو دعا کرانے آئے ہیں کہ جناب وہ میرا جو ہے وہ فلانا کیس سلجھ گیا۔ رابطہ طالب کوئی نہ ملے۔ کوئی ایسا تو آتا جو کہتا میری اس سے ملاقات کرا دے، کوئی طریقہ بتائے مالک معرفت کیسے دیتا ہے۔ کوئی تو ایسا آتا جو کہتا کہ آؤ نہ کچھ باتیں درد کی کریں، کچھ عشق رسول کی تم کرو، کچھ محبت مصطفیٰ کی میں کروں۔ کچھ ایسے آتے جو کہتے آؤ نہ کوئی ذکر چھیڑے صدیق اکبر کا، کوئی بات کریں سیدنا فاروق اعظم کی، کچھ تذکرے ہو جائیں عثمان غنی کے، تھوڑی دیر ہو نہ جائے مولا علی کا تذکرہ۔ کچھ لوگ ہوتے نا ایسے جو اس طرح کے ہوتے، لیکن وہ ہر وقت دنیا داری، ہر وقت اچھا کہیں اکتاتے بھی ہیں نا، تھک گئے کاروبار کر کر کے، کہیں اکتاتے بھی ہیں تو کرتے کیا ہیں، سیر کرنے چلے جاتے ہیں۔ میں جی بور ہو گیا ہوں کام کرتے کرتے، چلو میں اب ٹھنڈے علاقے میں چلتا ہوں۔ کبھی تو ایسا ہونا تو کہے میں نے بچوں کو بھی وقت دیا ہے، دوستوں کو بھی دیا ہے، یاروں کو بھی دیا ہے، صحت کو بھی دیا ہے، میں نے ٹائم اپنے شوق کو بھی دیا ہے،
اب میں کسی کو ٹائم نہیں دوں گا، یہ چند گھنٹے میں صرف رب رسول کی بارگاہ میں حاضری دوں گا۔ تو ذرا جم کے قرآن پاک پڑھے، تو ذرا ذوق سے درود پاک پڑھے، تو ذرا شوق سے میرے محبوب کی نعت سنے، تو سارا زمانہ بھول جائے اور تو رج رج کے دعا مانگے، اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی پریشانیاں عرض کرے، اپنے اندر کی کیفیت بیان کرے۔ دل جو سخت ہو گیا ہے، ذہن جو سخت ہو گیا ہے، جو طبیعت میں وہ نورانیت نہیں آ رہی، اس کی تو بات کرے، تو اپنے رب کی بارگاہ میں معافی کا سوال کرے، تو اس سے قیامت کے دن درگزر کرنے کے لیے عرض کرے، کچھ تو ایسا ٹائم نکلے۔ لیکن دوستو، ہم تو بالکل الجھتے ہی جا رہے ہیں۔ وہ معاملات زندگی ہیں کہ ختم ہی نہیں ہو رہے، شوق ہیں کہ ختم ہی نہیں ہو رہے، باتیں ہیں کہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ دور گزر گیا جب لوگ کہتے تھے کہ کوئی درود پاک بتائیں جس سے سرکار راضی ہو۔ ایک کی مسئلہ ہے، کام نہیں چلتا۔ ایک صاحب آئے، کام نہیں چلتا، میں نے کہا سورہ واقعہ پڑھا کریں، کہتے ہیں حضرت میں بڑی دیر سے پڑھ رہا ہوں۔ میں نے کہا چلیں کوئی صدقات دے کے دیکھ لیں، کہنے لگے بڑی دیر سے دے رہا ہوں۔ میں نے انہیں ایک اور وظیفہ بتایا، کہنے لگے یہ بھی مجھے کسی نے بتایا تھا، بڑی دیر سے کر رہا ہوں۔ تو میں نے انہیں کہا پھر میری ایک ناقص رائے یہ ہے کہ سارا کچھ کرنے کے بعد اگر ابھی تک پھر بھی آپ سمجھ رہے ہیں نا آپ کی مرضی کے مطابق آپ پر دروازے نہیں کھل رہے، پھر آپ صبر کریں، جو میرا رب چاہتا ہے اس پہ راضی رہ کے دیکھیں، پھر ذرا راضی رہ کے دیکھیں، پھر دیکھیں کہ مالک کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ آپ کے حق میں کوئی رحمت والا فیصلہ ہی فرمائے گا، پھر ذرا انتظار کر کے دیکھیں، پھر ذرا صبر کر کے دیکھیں۔ پھر وہ کہتا وبشر الصابرین، محبوب یہ جنہوں نے صبر کیا ہے انہیں میری رحمت کی خوشخبری سنا دو۔ پھر وہ کہتا ہے باقیوں کے پاس مال ہوگا، دولت ہوگی، اقتدار ہوگا، بڑا کچھ ہوگا، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ رب کریم ہوگا۔ پھر ذرا ٹھہر ہی جائیں، پھر تھوڑا حوصلہ ہی کر لیں، پھر اس کے فیصلے کا ذرا انتظار کر کے دیکھیں۔ ہم نا من چاہی زندگی کے پیچھے پریشان ہیں اپنی آخرت کے، اور آخرت کرتی کیا ہے؟ جب آپ کا آخرت پر یقین پکا ہو جاتا ہے نا، پھر لازمی طور پر انسان کے اعمال سنورتے ہیں۔ آپ یقین کریں سنورتے ہیں، 100% سنورتے ہیں۔ آپ آخرت پر جتنا یقین، حضرت عمر کا آخرت پر یقین پکا تھا نا، دنیا میں مکان ہی کوئی نہیں بنایا، پکا تھا۔ سیدنا مولا علی شیر خدا امیر المومنین بھی ہو گئے تو طامت پھر بھی پھٹی ہوئی تھی، پکا یقین تھا نا کہ اللہ نے ہمارے لیے آگے بڑی نعمتیں تیار کی ہوئی ہیں۔ حضور نے آ کے فرمایا تھا نا کہ عمر میں تیرا گھر دیکھ آیا ہوں جنت میں، یقین پکا تھا نا بڑا کچھ ملنے والا ہے۔ تو جن لوگوں کا پکا ہونا کہ میرا دیس میں گھر ہے، وہ پردیس میں بلڈنگیں نہیں بنایا کرتے، ان کو پتا تھا کہ ہمارے دیس میں گھر بنے ہوئے ہیں، لہذا یہاں وہ کسی پریشانی کا شکار۔ اور دوسرا، جب بندے کا آخرت پر یقین پکا ہو جاتا ہے نا، کیا انسان سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، کوئی اسے آزاد ہی چھوڑ دیا جائے گا، کچھ پوچھا ہی نہیں جائے گا؟ صبح قیامت سوال ہوں گے، رب کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، اللہ کے حضور سوالات کے جواب دینے ہوں گے۔ لہذا اپنی زندگی کے اعمال کو مرتب کرتے وقت، کوئی بھی کام کرتے وقت ایک تصور ضرور ذہن میں رکھیں کہ مجھے صبح قیامت اس کا حساب دینا ہے۔ یہ جو جواب دہی کا تصور ہوتا ہے یہ انسان پر پہرے دار ہوتا ہے، یہ اس کو مضبوط کرتا ہے، اس کی عقیدے کی بنیادیں اس کے عمل کو طاقتور کر دیتی ہیں۔ لہٰذا عقیدہ آخرت اپنے بچوں میں، آنے والی نسلوں میں، آپ دیکھیں حضور نے یہ عقیدہ آخرت مضبوط کر دیا تھا نا، تو پھر سیدہ فاطمہ الزہرا نے کچے مکان میں ساری زندگی گزار دی۔ پھر محبوب پاک نے دیکھا کہ وہ اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھ کے چکی پیس رہی ہیں، تو محبوب نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ آسانی کر دے گا، اچھا وقت آ جائے گا تو فکر نہ کرنا، یہ مشکل نہ۔ محبوب کریم نے فرمایا فاطمہ دنیا میں تھوڑی مشقت برداشت کرو، اللہ آخرت کی ساری سعادتیں آپ کو ہی عطا فرمائے گا۔ گویا کریم نے فرمایا آپ کو یوں ہی زندگی گزارنی ہے، یہی طرز رکھنی ہے، اسی طرح ہی آپ کو وقت گزارنا ہے۔ جو آرام کا وقت ہے وہ اللہ تعالیٰ جنت میں عطا کرے گا۔ عقیدہ آخرت کی مضبوطی، تھوڑا سا ہمارے ایک بڑے قریبی دوست تھے، بڑا میرا ان سے پیار تھا، 34.5 سال عمر، خود ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر، لیکن یہ پچھلے ہفتے وہ مریضوں کو چیک کر کے نیچے آ کے دفتر میں بیٹھے ہیں۔ ایک تو لوگ کہتے ہیں نا ہسپتال پہنچ جاتا تو شاید بچ جاتا، تو ہاسپٹل کے اندر ہی تھے، اور ابھی چڑھتی جوانی، 34-35 سال عمر۔ لیکن کمال یہ تھا کہ میرے جیسے کئی لوگوں نے بھی آنسو اس لیے بہائے کہ اتنی چڑھتی جوانی میں، اتنے خوبصورت ماحول کے اندر بھی انہوں نے مزاج خیر خواہی کا بنایا ہوا تھا، ہر شخص سے حسن کلام اور رب رسول کی طرف
اپنا لگاؤ نماز کی پابندی، جب بھی حال پوچھنا تو کہتے تھے اللہ اور اس کے رسول کا فضل ہے۔ تو اپنی زندگی میں جن لوگوں کا تصور آخرت مضبوط ہو جاتا ہے وہ کئی دفعہ جلدی بھی سمٹ کر چلے جائیں تو ان کے حق میں رحمت والے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔